یا تو امائیں بچوں کو نماز پڑھنے نہیں بھیجتی، یہ ماں اللہ اکبر کہہ رہی کہ میرا بچہ نیک بنے، جو اپنے بچے کے داڑھی کے بال بڑے دیکھ کے 100 روپیہ دیتی ہے اور کہتے ہیں روٹی بعد میں دوں گی، پہلے جا کر حجامت کروا کے آ، پہلے جا شیو کرا کے آ، تو نے کیا جانور جیسی شکل بنا رکھی ہے۔ نوجوانوں سے پوچھو، ابا داڑھی رکھنے نہیں دیتا، اماں داڑھی رکھنے نہیں دیتی، رب اکبر کی قسم ہے جب اولاد کی یہ تربیت کرے گی تو میوے نہیں کھلائے گی، جوانی میں اولاد سر میں جوتے مارے گی۔ گھر والی کا تانا ملا، پوچھو علماء اکرام بیٹھے ہیں، اللہ اکبر میرے عزیزوں، یہ آپ کے پارکوں میں یا آپ کے روڈوں کے اوپر صبح صبح کتنے لوگ میرے عزیزوں ورزش کے لیے جاتے ہیں، وہ حق کے لیے جاتے ہیں، بھرا پڑا ہوتا ہے کراچی۔ اجی آپ کو کیا ہو گیا؟ پتہ نہیں، اچانک سر چکرا گیا تھا، میں تو گھر میں آ کے لیٹ گیا، بچے مجھے ہسپتال لے گئے، ڈاکٹروں نے کہا آپ کی شوگر ڈاؤن ہو گئی تھی، انسولین لگوانی شروع کر دیں، دوائی تو میں گولیاں تو معدہ خراب کر دے گی، سب سے پہلا مشورہ۔ نہیں، ڈاکٹر نے بھی مجھے یہ کہا تھا انسولین لگواؤ، لیکن اس نے کہا تھا شوگر کی دوائی شروع کرنے سے پہلے آپ ورزش کریں، آپ دوڑ لگائیں، آپ واک کریں، 3-4 کلومیٹر جائیں۔ اللہ اکبر، میں نے کہا چاچا جی آپ کا گھر مسجد کے سامنے ہے؟ کہا ہاں۔ میں نے کہا میں نے تو کبھی آپ کو مسجد میں نہ دیکھا۔ کہا بیٹے کیا کروں، گوڈوں میں درد ہے، گھٹنوں میں درد ہے، کمر میں درد ہے، میرے سے جھکا نہیں جاتا، مسجد میں آیا نہیں جاتا۔ میں نے کہا چاچا تجھے ڈاکٹر نے بتایا واک کر شوگر سے بچ جائے گا، مجھے آمنہ کے لال نے بتایا 5 وقت خدا کے گھر میں آ، قبر حشر کے عذاب سے بچ جائے گا۔ یہ سمجھ نہیں آتا؟ سارا دن اماں گھر کے دروازے پہ بیٹھی ہے، جسے گھر کے دروازے پر لوگوں کی غیبت سے فرصت نہیں ملتی، اسے مصلی پر قرآن کی تلاوت کہاں سے یاد آئے گی؟ برکت آئے کیسے؟ کرنگی کے غیور مسلمانوں، روشن ضمیروں، جب بھی اپنے گھر سے نکلا کرو گھروں کے دروازے بند کر دیا کرو۔ اللہ اکبر، علماء اکرام نے فرمایا کوئی بے دین کوئی بے نمازی تمہارے محلے میں سے گزر جائے اور جاتا ہوا کراچی کی سائے کی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، سرد ہوائیں چل رہی ہیں، پردہ کبھی گھر سے آر پار ہوتا ہے، کوئی ٹھیلے والا، کوئی شکرکندی بیچنے والا، کوئی بھٹا بیچنے والا، کوئی کھاجے بیچنے والا، کوئی میرے عزیزوں بہائے، کتنی بدنصیبی کی بات ہے، اس دوزخ کی آگ بجھانے کے لیے میری ماں بہنوں نے اپنے بال بھی بیچنا شروع کر دیے۔ کیوں اس منبر سے آواز نہیں اٹھتی اور اٹھتی ہوگی؟ کیوں عمل نہیں ہوتا؟ فرمایا مرد حجامت کروائے تیری مرضی، بال جہاں مرضی پھینک، لیکن خبردار یہ امی کے لیے حکم کوئی نہیں، یہ بیوی کے لیے حکم کوئی نہیں، یہ بیٹی کے لیے بہو کے لیے حکم کوئی نہیں، یہ بھانجی بتیجی کے لیے حکم کوئی نہیں۔ فرمایا اگر بالوں کی کنگھی کرے، تیری کنگھی کے دانتوں کے اندر کچھ بال ٹوٹ کے آ جائے، فرمایا کملی والے نے اے فاطمہ کے ساتھ کھڑی ہونے والی، اے عائشہ کے ساتھ کھڑے ہونے کا تصور کرنے والی، خبردار ان بالوں کو تروڑ مروڑ کر ڈسٹ بن میں نہ ڈالا کر، بالوں کو باہر نہ پھینکا کر، بلکہ دیوار میں سوراخ اندر سوٹ دیا کر، وگرنہ کوئی گڑا کھود کے دفنا دیا کر۔ اگر یہ نہیں کر سکتی تو ماچس کی تیلی لے کے ان بالوں کو آگ لگا دیا کر۔ میرے کہا کملی والے کیوں؟ فرمایا اللہ بھی غیرت والا، اللہ کا حبیب بھی غیرت والا، دین بھی غیرت والا، مالک کے کائنات نہیں چاہتا کہ میری بندی کے بالوں پر کسی غیر محرم کی نگاہ پڑ جائے۔ جو اللہ کنگھی کے دانتوں پر، کسی کے بالوں پر کسی غیر کی نگاہ برداشت نہیں کرتا، وہ بازاروں شادی حالوں میں ننگا سر کیسے برداشت کرے گا؟
مرد کو کفن دو کپڑوں میں تین کپڑوں میں دیا جاتا ہے، ایک میرے عزیزوں سینہ بندو چادروں میں لپیٹ دیا جاتا ہے، لیکن جب باری میری امی کی آوے گی، جب باری میری بہن کی آوے گی، جب باری مہاجروں کی آوے گی، پٹھانوں سٹیوں کی آوے گی، رانوں کی آئے گی، راجپوتوں کی آئے گی، تو میرے عزیزوں کسی کی دھی اللہ سلامت رکھے، ماؤں کو سلامت رکھے، اللہ اکبر، جب عورت کا جنازہ اٹھے گا اسے 5 کپڑوں میں کفن دیا جائے گا، سینہ بند بھی ہزار بندی بنایا جائے گا، 2 چادریں دے دی جائے گی، پھر ایک آخری چادر اس کے سر پہ لپیٹ دی جائے گی۔ میں نے کہا میاں یہ کیا کر رہے ہو؟ آخری چادر سر پہ کیوں لپیٹ دی؟ اب تو قبر کے کوٹھے میں جا رہی ہے، اب تو اندھیرے میں جا رہی ہے۔ آواز آئی عبدالحنان زیادہ زبان درازی نہ چلا، آج میری بندی کی قبر میں میرے سے پہلی ملاقات ہوگی، میں نہیں چاہتا جب میری بندی میرے سے ملاقات کرے اس کا سر ننگا ہو، میں نہیں چاہتا کہ وہ ننگے سر میرے سامنے آئے۔ کراچی والوں ذمہ داری سے بھر لو، جو اللہ قبر کے اندھیرے میں ننگا سر برداشت نہیں کرتا وہ کراچی کے بدھ اور جمعرات بازار میں ننگا سر کیسے برداشت کرے گا؟ بتاؤ لعنت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ تمہیں شرم کیوں نہیں آتی؟ تم ڈوب کے کیوں نہیں مرتے؟ تمہاری ندی کے اندر چھلانگ کیوں نہیں مارتے؟ تم کتنے بڑے، میں ناراض نہ ہونا، میں کتنا بڑا، چلو اپنے آپ کو کہہ لوں میں غیرت کے جنازے نکالتا ہوں، 500 2,000 روپیہ دے کر بیوٹی پارلر میں سجا کے موٹر سائیکل کے پیچھے بٹھاتے ہو، ہزاروں گاڑیاں موٹر سائیکل والے، خدا کی قسم کوئی بھی غیرت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا۔ جب تو کی اور میں کسی لڑکی کو دیکھے میرے عزیزوں انسانی خواہش ابھرنا شروع ہوتی ہیں، جب تیری میری بیٹی کو دیکھے گا دیکھنے والا کوئی کنجر زیادہ ہی آئے گا، باعزید بستامی کوئی نہیں آئے گا۔ ہاتھ جوڑ اپنی بیوی کے آگے، پیر پڑ جا اس کے آگے کہ کم از کم میرے ساتھ موٹر سائیکل پر بیٹھ کے سر تو چھپا لے، منہ تو چھپا لے۔ اللہ اکبر، تو بیوٹی پارلر کی حور نظر آ رہی ہے، اللہ کو تو اس وقت کتی خنزیر نظر آ رہی ہے۔ میری بہنوں خدا کے واسطے ہمارے پاس ہے ہی کیا؟ تمہاری غیرت تو تمہارے پاس ہے، اس کے بھی تم نے جنازے نکال دیے، تمہیں مرنا نہیں ہے۔ حضرت علی نے بوا کھڑکایا سیدہ فاطمہ کا، پردہ ہٹا کے دیکھا، گرمی کے موسم میں ماں کھدر کا موٹا لباس پہن کے بیٹھی ہوئی ہے، اماں کے پسینے سے اماں کے کپڑے تر رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے فاطمہ باریک لباس بھی تو پڑے پہن لے، موٹا کیوں پہن رکھا ہے؟ کہ علی تجھے نبوت کی خوشبو نہیں آئی؟ کہ کیا ہوا؟ کہ تیرے آنے سے پہلے ابا یہاں کھڑے ہو کے گئے، پردہ ہٹا کے اتنے ہی کہہ کے چلے گئے، اے فاطمہ موٹے کپڑے سے اپنا جسم چھپا لے، جسم کپڑے کی باریکی میں جسم نظر آ گیا جنت کی خوشبو سے محروم کر دیا جائے گا۔ اے علی میں ڈر کی وجہ سے موٹے کپڑے پہن کے بیٹھ گئی تاکہ میرے کپڑوں میں جسم کسی کو نظر نہ آئے۔ اللہ اکبر، کتنی بدنصیبی کی بات ہے، خاندان کے اندر کوئی موت ہو جائے جب تک نیا جوڑا نہیں آتا کوئی کسی کے لیے ہاتھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔